حافظ صاحب کوئی صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، نہ ٹریفک سینس ہے ہمارے پاس، صبر ختم ہو گیا، برداشت بالکل نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کہیں پھنس جائے اور آپ اس وقت مناظر دیکھا کریں، گالم گلوچ باہر نکل آئیں گے، مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. مطلب کوئی ایسی امید، کوئی ایسا امکان آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ آفتوں سے ہم صحیح نہیں ہو رہے، آزمائش میں ہم پڑے ہوئے ہیں. لوگ نہیں کہتے، بہرحال میں نے جو تھوڑا بہت اسٹڈی کی ہے، میں تو طالب علم ہوں، آپ کے سامنے تو واقعی طالب علم اور بھی زیادہ ہوں، تو مجھے تو یہ عذاب کی صورت بھی لگتی ہے، عذاب بھی ایک طرح سے ہے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ رزق حلال نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی امید آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ آخر یہ معاملات سارے درست کیسے ہوں گے؟ کیا کریں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں ایک بات اگر ہم کرنا شروع کر دیں نا اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں سمجھتا ہوں معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ ہم ایمانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنا شروع کر دیں. جس وقت مصر کے اندر غلے کی 1 سالی کی کیفیت بننے والی تھی، تو ایسے عالم میں جب حضرت یوسف نے تعبیر بتلائی تھی تو انہوں نے کہا تھا مینیج کر لو تو بعد والے 7 سالوں میں مقابلہ کر لو گے. تو جب ان کو انہوں نے کہا آپ اس میں کیا رول پلے کریں گے، انہوں نے کہا جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، پھر دیکھو میں سارے معاملات کی کیسے اصلاح کرتا ہوں. یعنی جس وقت آپ کسی کام کے اہل بندے کو وہ کام تفویض کرتے ہیں اور میرٹ کے اوپر اس کو لے کے آتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے معاملات کی بہتری کے امکانات بڑے روشن ہو جاتے ہیں. صحیح فرمایا. میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ یہ ایک رویہ بن گیا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا، ایک عام محاورہ ہے کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. یعنی ہم عام طور پہ اپنے لیڈرشپ کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے میرٹ اور صلاحیت کا نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ کتنا مالدار ہے، فلاں بندہ کتنا بڑا جاگیردار ہے، کانٹیکٹس کیسے ہیں. ہاں کنٹیکس کیسے ہیں، یہ معاملات کے اوپر جا کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی بات جو پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت شمائیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے مطالبے کے اوپر ان کو یہ بات کہی کہ طالوت آپ کے بادشاہ ہوں گے. تو قوم کے لوگ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت ہمارا بادشاہ، وہ والا بندہ بادشاہ جس کا مال ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسے عالم میں جناب شمائیل کا جواب یہ تھا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت تمہارے اس لیے بادشاہ ہونا چاہیے، اس کا علم بھی موجود ہے اور اس کا طاقت بھی موجود ہے. تو تم نے مال کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو ایسا حکمران چاہیے جو نیکی اور بدی کی تمیز کر سکے، ظلم اور ناانصافی کی تمیز کر سکے، حق و باطل کا امتیاز کر سکے، اور ظلم اور بربریت کے مقابلے حق اور انصاف کے پھریلوں کو لہرا سکے. اس کے لیے اس کا تعین کرنے کے لیے پہلی چیز ہے علم، جس کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے کہ یار ظلم کس نے کیا ہے اور ناانصافی کس نے کیا ہے، زیادتی کس نے کیا ہے اور بغاوت میں کون مادہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک مضبوط ول پاور والے حکمران ہی کے اندر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا طالوت میں دونوں باتیں موجود ہیں، اس کا علم بھی موجود ہے اور اس کے پاس یہ چیز بھی موجود ہے کہ وہ معاملات کو امپلیمنٹ کرنا یا ان کے اوپر ڈیسیجن لینا، اس کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہے. تو ایسے عالم کے اندر یعنی وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ صاحب مال ہو. تو ہمارے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہم عام طور پہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اپنے امور سپرد کر دیتے ہیں جو اس کام کے کرنے کے اہل نہیں ہوتے. وہ ہم اس میں جاتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رشوت ستانی کا کلچر آتا ہے، پھر اس کے اندر نیپوٹزم کا کلچر آتا ہے، پھر اس کے اندر اقربا پروری کا کلچر آتا ہے، پھر میرڈ کا قتل عام ہوتا ہے، پھر مسائل کو ہڑپ کرنے والی ساری کی ساری باتیں شروع ہوتی ہیں، پھر نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والا کلچر پورے کے پورے معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے کتنے برگزیدہ نبی ہیں. تو ایسے عالم میں جس وقت انہوں نے ایک بندے کی بات سن کے یہ کہا تھا کہ تو نے اپنے سوال کے ذریعے ظلم کیا ہے کہ تو خود جب 99 دمبیوں کا مالک ہے تو تو نے ایک دمبی اس کی کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو ایسے عالم میں اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے جناب داؤد علیہ السلام کو کہا کہ یا داؤد آپ دوسرے کی بات کو بھی سن کے فیصلہ فرمائیے. اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے، حاکم عادل کا تقاضا، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، حاکم وقت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً سے پہلے صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ معاملے کے اندر جو ہے نا اس کو پہلے پروب کرے، پھر اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ظلم ہو رہا ہے، حافظ قرآن لڑکے انہوں نے جناب سیال کو شہید کر دی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ توقع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جو ان کو نادل فرمائے. ہم کیا کیا نہیں کرتے؟ ڈاکٹر عافیہ کا کیس آپ کو پتہ ہے ہم کتنا یعنی اس کے اندر شرمندہ ہیں کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں ابھی تک آج تک کر سکے. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں بات، سیلاب آ رہے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں؟ یقین کیجیے ہم کئی مرتبہ یہ بات کرتے ہیں ہچکچا جاتے ہیں، لیکن آپ بتائیں ان علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں جہاں پہ ڈرون حملوں کو ہم جو ہے نا کھلا چھٹی دی ہوئی ہے. ہم نے جب ہمارے ہر طرف ظلم کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کو فری ہینڈ دیا جائے گا، تو پھر صرف زمین کا ظلم نہیں ہوگا، پھر آسمان والے کی طرف سے بھی جو ہے نا آزمائشیں آئیں گی، آسمان والا بھی سارے کے سارے ظلم و بربریت کا ناراض ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کی، میں نے بستیوں کو کبھی بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کیا. اگر بستیوں کے لوگ صحیح معنوں میں میرے امور کی تابعداری کرنے والے ہوں تو نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خشکیوں اور تریوں سے، آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے.
لیکن جب بستیوں کے رہنے والے لوگ ہی ظلم کرنے پہ مادہ ہو جاتے ہیں، عقائد میں ہم ظلم کر رہے ہیں، عبادات میں ہم ظلم کر رہے ہیں، معاملات میں ہم ظلم کر رہے ہیں، حقوق والدین ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، بہنوں کے حصے ہم غصب کر رہے ہیں، بھائیوں کے حق کو ہم کھانا چاہ رہے ہیں، یتیموں کے مال کو ہم ہڑپ کر رہے ہیں، بیواؤں کے ساتھ چادر ہم کھینچ رہے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں یار ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ تمہارا حلیہ شریعت کے مطابق، نہ تمہاری بود و باش شریعت کے مطابق، نہ تمہارا لین دین شریعت کے مطابق، نہ تمہارا امور حکومت شریعت کے مطابق، اس کے بعد تم کس طرح ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جو شریعت کا جس نے بھیجی ہے وہ تمہارے پر رحم کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً 70 ماہوں سے آپ مہربان ہیں، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی تو کہا ان بطش ربی کا لشدید، کہ میری بطش جو ہے میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے اوپر ہماری ماؤں سے کئی گنا زیادہ 100 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، بلکہ اس نے رحمت کے جو ہیں 99 حصے کیے ہیں، جن میں سے ایک حصے کی وجہ ہے کتا پلے سے محبت کر رہا ہے، بلی اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، ماں اپنے بیٹے سے کر رہی ہے، بیٹا جو ہے اپنے جناب ماں سے کر رہا ہے، بہن بھائی سے کر رہا ہے، صرف ایک حصہ رحمت کی وجہ سے، ایک حصہ رحمت کی وجہ سے، باقی 99 حصے اپنے بندوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا مہربان ہمارا پروردگار ہے، لیکن آپ یہ بتائیں ہم اس کی مہربانیوں کے اہل بنے تو تب کی بات۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر ہم فرعونیت کے راستے پہ ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم جو ہے فرعون کی مانند استبداد کا راستہ اپنا لیں، اور قارون کی مانند حفظ زر کا راستہ اپنا لیں، اور شداد کی مانند جاگیر کو پھیلانے والا راستہ اپنا لیں، اور حامان کی مانند اپنے لیے صرف عہدہ پرستی کو اپنا ہدف اول بنا لیں، اور پھر توقع یہ کرے کہ ارحم الراحمین ہمارے پر رحم کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ڈیول اسٹینڈرڈ جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت گفتگو۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔